بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1 سپٹمبر کا آغاز ہو گیا ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ بات کریں گے عمران خان صاحب کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے جو ضمانت ہے وہ آج ختم ہو رہی ہے۔ آج ان کو پیش ہونا ہے، اس میں کیا ہوگا۔ پچھلی سماعت کا بھی میں آپ کو نہیں بتا سکا تھا کہ کیا ہوا تھا، 9 منٹ کی سماعت کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں ابھی جو حکومت نے کچھ ہی دیر پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز کم ہوئی ہیں، اور 99% لوگوں کو یہ چانس تھا اور یقین تھا کہ آج پیٹرولیم پرائسز کم ہو جائیں گی، لیکن حکومت نے پیٹرول بم گرایا ہے، تباہی اور بربادی کی۔ یہ چاہ رہے ہیں کوئی کسر رہ نہ جائے، یہ پاکستان کے حالات اس نہج تک خراب کرنا چاہتے ہیں کہ پھر جب آپ کو یہ کہا جائے کہ اگر بھارت سے تجارت نہیں کھولیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، تو سب کہیں گے بھئی کھولیں، ظاہر ہے بھوک تو نہیں مرنا لوگوں کو، تو یہی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوگوں کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ ٹماٹر مہنگے ہو رہے ہیں تو ٹماٹروں کی وجہ سے بھارت سے تجارت کھول دیں۔ ٹماٹر بہانا ہے، اصل معاملات کچھ اور ہیں۔ کمٹمنٹ ہے کہ بھارت سے تجارت کھولنی ہے۔ بھارت سے تعلقات نارمل ہونے کے ہر پاکستانی کی خواہش بھی ہونی چاہیے اور سپورٹ بھی کرنا چاہیے کہ بھارت سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں۔ اس کی وجہ سے ہمارا بڑا نقصان ہوتا ہے، انسانی جانیں جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم کشمیریوں کے خون کی قیمت صرف ٹماٹر کی سستے ٹماٹروں پر جو ہے وہ جو کشمیریوں کا شہداء کا خون ہے اس پر سستے ٹماٹروں کو ترجیح دے سکتے ہیں؟ کیا کشمیر کے شہداء کی خون کی قیمت سستے ٹماٹر ہیں؟ یہ ٹماٹر صرف بہانا ہے، اصل میں گیم کچھ اور ہے۔ لیکن انہوں نے جو پیٹرول پمپ گرایا ہے یہ تباہی اور بربادی کر رہے ہیں غریب کی۔ ایک ہی دن میں انہوں نے بجلی مہنگی کی ہے، انہوں نے پیٹرول مہنگا کیا ہے، انہوں نے ڈیزل مہنگا کیا ہے، اور اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا میاں صاحب رس گئے تھے؟ اس میں بھی میٹنگ میں اٹھ کے چلے گئے تھے، کیا ان کی اجازت سے سارا کچھ ہوا ہے؟ 1000% میاں نواز شریف کی اجازت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب بکواس ہے کہ میاں صاحب ناراض ہو گئے، اٹھ کے چلے گئے، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ مانے نہیں، جھوٹ ہے سب۔ اور دوسری بات یہ بیانیہ سے بنایا جا رہا ہے میاں صاحب کے حق میں۔ ہاں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنا اس لیے بھی ضروری تھا، آپ سب سے ٹیکس لینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ آج کل 9 چینلز ایسے ہیں جو عمران خان کو بالکل نہیں دکھاتے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو نہیں دکھاتے، اپنی کریڈیبلٹی وہ لوز کر رہے ہیں، اپنی ویورشپ لوز کر رہے ہیں، اپنا کاروبار تباہ کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ پھر عمران خان کو نہیں دکھا رہے؟ اس کے لیے ان کو موٹا اشتہار کا پیسہ لگ رہا ہے، ان کو بڑا پیسہ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے جیو، دنیا، ایکسپریس، سما وہ عمران خان کو بالکل نہیں دکھا رہے، اور نہ دکھانے کے بدلے ان کو کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں۔ اور اس لیے ضروری تھا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانا تاکہ جو ہے وہ ایک تو وہ ان کے اشتہارات ان 4 چینلوں کو دیے جا سکیں، باقیوں کو بھی جو عمران خان کو نہیں دکھا رہے، اور ساتھ ہی جو کمپین ایک چلوائی جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی برانڈنگ کے لیے کہ جنوبی پنجاب میں چلی گئیں، اور ساتھ شہباز شریف کے فنڈ میں پیسے دیں، اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔ تو اس لیے آپ سے یہ پیٹرول اور ڈیزل کی ماد میں پیسے لیے جا رہے ہیں، اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ابھی تو یہ اور تباہی کریں گے، صرف یہ 15 کو جا کے شاید تھوڑا سا ایک جھٹکا دیں، کم کریں، بڑی ذرا زیادہ پیسے کم کریں، وہ 15 دن کے لیے ہوگا 25 سپٹمبر کو، کیونکہ الیکشن ہے۔ اب آ جائیں کہ آج عمران خان صاحب کی جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت جو ان کو ملی ہوئی ہے وہ 1 سپٹمبر تک ملی ہوئی تھی۔ پچھلی سماعت 25 اگست کو ہوئی تھی، اور اس میں ڈاکٹر بابر رحمان صاحب، عبداللہ بابر رحمان اور دیگر جو لیگل ٹیم ہے عمران خان صاحب کی وہ پیش ہوئی تھی۔ 9 منٹ کے دلائل دیے تھے بابر رحمان صاحب نے سب سے پہلے تو کیس کے حقائق بیان کیے تھے۔ یہ عمران خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ ایک درج کیا گیا ہے، جو زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے معاملہ ہے، اس پر دہشت گردی کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے، اس پر عمران خان صاحب نے یہ ضمانت جو ہے وہ کروائی ہے۔ اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کو 3 دن کی راہداری ضمانت ملی تھی، پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت سے 1 سپٹمبر تک جج جو ہے جواد عباس صاحب انہوں نے ضمانت دی تھی۔ اور اس کے بعد جو بابر رحمان صاحب ہیں انہوں نے کیس کے حقائق بتاتے ہوئے انہوں نے FIR پڑھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جو شکایت کنندہ ہے جس نے FIR درج کرائی ہے وہ متاثرہ فریق نہیں ہے، متاثرہ فریق اس میں IG ہے، ایڈیشنل IG ہے، اور یا جو بھی جو DIG ہے، جو بھی ایک اور جس کو دھمکی دی تھی، اور DIG آئی تھنک ایڈیشنل DIG، اور تیسری جو ہیں وہ زیبا چودھری صاحب ہیں۔ تو بابر رحمان صاحب نے کہا تھا کہ یہ 3 متاثرہ فریق ہیں جن کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو یہ تو جو شکایت کنندہ ہیں، جو درخواست گزار ہیں، جنہوں نے FIR کرائی، تو متاثرہ فریق ہی نہیں، اس لیے ان کا تو تک ہی نہیں بنتا۔ دوسرا انہوں نے یہی کہا تھا کہ دہشت گردی کا کیس ہی نہیں بنتا، انہوں نے وہ سہارا عمران خان صاحب کا بیان پڑھا اور اس کے بارے میں بتایا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو کہا کہ شرم کرو، یہ دھمکی نہیں ہے، یہ روٹین میں استعمال ہوتا ہے، شرم کرو۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ IG مخاطب تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب نے جان سے مارنے کی بات نہیں کی، جب کہا کہ زیبا چودھری ہم ایکشن لیں گے تمہارے خلاف، کیونکہ عمران خان
خود کو جیکٹ والا نہیں ہے بلکہ اسلام اور پاکستان کا دنیا بھر میں پرامن چہرہ دکھانے والا ہے۔ اور بابر امان صاحب نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے نوٹس لیا، پوری دنیا چیخ اٹھی ہے کہ عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا ہے۔ دفعات بابر امان صاحب نے پڑھی، کون کون سی دفعات نہیں لگتی، غلط لگائی، اس کا پوسٹ مارٹم کیا، اور انہوں نے کہا کہ جج ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ جو ہیں زیبا چودھری صاحبہ، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے، تو ایکشن تو لیا ہم، اس کے بعد گئے اوپر ہائی کورٹ میں ان کے خلاف۔ پھر انہوں نے کہا کہ بابر امان صاحب جو ہے وہ پوری تیاری کر کے آئے ہوئے تھے، جو کیسز جو سپورٹ کرتے تھے عمران خان صاحب کی ضمانت اور اس کیس میں ان کے موقف کو۔ اس کے بعد بابر امان صاحب نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو زیبا چودھری صاحبہ کا کے حوالے سے عمران خان کا بیان ہے، یہ آلریڈی نوٹس لے چکے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس لیے یہاں پر تو اب یہ کارروائی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ساتھ ہی بابر امان صاحب نے بتایا کہ اسد عمر صاحب لاہور میں تھے، ان کا نام بھی ایف آئی آر میں درج کر دیا گیا، یعنی اتنی بوگس یہ ایف آئی آر ہے، اور انہوں نے کہا یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، پراسیکیوشن نہیں ہو رہی۔ اور اس سماعت پر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا بڑی تعداد میں موجود تھا، اور پھر خیر اسٹیٹ کو نوٹس ہوا اور عمران خان صاحب کو 1 سپٹمبر تک جو ہے وہ عبوری ضمانت مل گئی۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ ایک تو یہ جو ایف آئی آر ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے سلمان صفدر صاحب کے ذریعے، جو ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، اسلام آباد کورٹ میں اس میں دلائل ہوئے اور نوٹس ہو گیا ہے اسٹیٹ کو، اور نیکسٹ ویک میں 2 رکنی بینچ جو ہے وہ اس ایف آئی آر کے معاملے کو سنے گا۔ کویشمنٹ کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے کہ یہ ایف آئی آر ہی ختم کی جائے، اگلے ہفتے اس پہ سماعت ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیں اس بات پر کہ کیا آج عمران خان صاحب پیش ہوں گے، یہ بڑا سوال ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو ابھی ایک تھریٹ لیٹر نیا جاری کیا ہے حکومت پاکستان نے، اور وفاقی حکومت کے جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایف آئی مختار صاحب نے ایک ویڈیو بھی کی ہے۔ تو جب تھریٹ لیٹر خود جاری کر رہی ہے حکومت کی عمران خان صاحب کی خدا نخواستہ زندگی کو خطرہ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج عدالت میں ان کے وکلا عدالت میں پیش ہو کر یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کو حاضری سے استثناء دے دیا جائے، باقی آپ کیس سنیں، جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کریں۔ تو یہ بہرحال آج صبح ہی یہ فیصلہ ہوگا، صبح وہ پہلے پیش ہو کر عدالت سے استدعا کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو حاضری سے استثناء دیا جائے۔ اگر جج جواد عباس صاحب استثناء دے دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان صاحب کو پیش ہونا چاہیے، تو پھر عمران خان صاحب کو 11 بجے کہا جائے گا کہ وہ پیش ہو جائیں، تو 11 بجے جا کر وہ پیش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں، یہ تو اس چیز کی اپڈیٹ ہے۔ ایک چیز میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں نہیں بتا سکا تھا، عمران خان صاحب سے کمرہ عدالت میں ہماری ملاقات ہوئی آج جب وہ آئے، کل جب وہ آئے تو میں تھا، ثاقب بشیر صاحب تھے، زبیر بھائی تھے، فیاض محمود تھے، ذیشان سید تھے، احتشام کیانی تھے، یہ سب رپورٹرز اور بھی بہت سارے رپورٹرز وہاں پر موجود تھے۔ اچھا، تو بہرحال تو عمران خان صاحب سے میں یاد کر رہا تھا کہ اور کون کون سے رپورٹر تھے۔ تو عمران خان صاحب سے سوال ایک تو معافی کے حوالے سے ہوا، وہ باہر بھی ہوا تھا اور اس کو انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ باہر تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے۔ دوسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اسی سال الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تیسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ اس دن وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں خطرناک ہو چکا ہوں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس رپورٹر کو کہا تھا جو مجھے اشتعال دلا رہا تھا بار بار سوال کر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا ہوں، باہر جتنی پولیس تھی، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے عدالتوں میں مختلف کیسز میں جاتے ہوئے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ اتنی بڑی تعداد میں پولیس ہو۔ تو شاید انہوں نے کہا کہ یہ خوف پھیلانے کے لیے اتنی زیادہ پولیس جو ہے وہ لگائی گئی ہے، ہم نے تو اپنے کارکنان کو بھی نہیں بلایا تھا، یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا۔ تو اس دوران ہماری گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ پھر ججز آ گئے اور پھر سماعت شروع ہو گئی۔ سماعت کا احوال مکمل طور پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، باقی چیزوں پہ کل انشاءاللہ بات کریں گے، صبح بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔